أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہم آیت نمبر 77 تک پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آپ میں سے اگر کوئی شخص مجھے یہ بتانا چاہے ہینڈ ریز کیجیے گا کہ ہم نے کل کیا پڑھا ہے اور کیا سیکھا ہے، کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک بات جو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو کہ یہ ہم نے کل ڈسکس کی ہے یا یہ پڑھی ہے اور یہ فائدہ ہمیں ہوا ہے، اس کے بارے میں مجھے آگاہ کریں جی، تاکہ ہمارا سبق بھی تھوڑا سا ریوائز ہو جائے۔ ہینڈ ریز کریں جس کا جو بتانا چاہتا ہے کچھ کل کے سبق سے ریلیٹڈ۔ جی، عائشہ جاوید۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کل ہم نے جہاد کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ یہ ہمیں صرف اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تعداد وغیرہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، صرف اللہ کی خاطر جو ہے ہمیں جہاد کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق اور بھی بہت۔ بالکل بالکل، یہ ایک اہم نقطہ بتایا عائشہ جاوید نے کہ بھائی جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو گویا اپنی کوانٹٹی پہ انسان کو مان نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے وہ اتنی تعداد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تعداد سے جو ہے وہ جنگیں نہیں جیتی جاتی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جنگیں جیتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی میں نے ایک دو مثالیں بھی آپ لوگوں کو دی تھی، اگر آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مجھے ایک آدھ مثال بتا دے کہ کون سی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ آیا تھا۔ آپ لوگوں کے کمنٹ بھی دیکھ لوں ایک منٹ۔ جہاد سے ریلیٹڈ بتایا تھا، ٹھیک ہے، بتا دیا ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا تھا جب بھی نکلو تو ہتھیار لے کر نکلو۔ اچھا جی، اذا شفیق نے یہ بات بتائی ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا تھا کہ جب بھی نکلیں تو ہتھیار لے کے نکلیں۔ مجھے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بتانا چاہے گا کہ بھئی کیوں بھئی ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ آپ جب بھی نکلنا ہے آپ نے ہتھیار لے کے نکلنا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے مجھے کچھ بتانا چاہتا ہو کوئی شخص، اگر کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے کل کے سبق سے ریلیٹڈ۔ جی ندا فاروق، ہینڈ ریز کریں اگر آتا ہے کسی کو کچھ اس حوالے سے۔ یہ کویسچن میرا ویلڈ ہے، اگر آپ کو ذہن میں کل والا سبق ہے نا، میں یہ کویسچن کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات کہی نا، یہاں پہ آپ پچھلے سبق میں پڑھے ہیں، ہم تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں، یہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، فنفروا، پھر نکلو، ثباتن، چھوٹے دستوں میں، او انفروا، یا تم نکلو، جمیعاً، اکٹھے۔ چھوٹے دستوں میں نکلو یعنی دستوں میں نکلو یا اکٹھے نکلو۔ اس کی میں وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہتھیار لینے کی وجہ، دستوں میں نکلنے کی وجہ کون بتانا چاہے گا؟ نیدا فاروق، ہینڈ ریز کیا آپ نے۔ جی سر، وہ تھوڑی تعداد میں نکلتے تھے تو کفار ان کو شہید کر دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ چھوٹے دستوں میں نکلیں تاکہ اگر وہ حملہ کرے تو آپ ان کے بالکل برابر مطلب کر سکیں، ان پہ بالکل کر سکیں۔ بالکل، بات آپ کی درست ہے۔ مجھے کوئی ایک آدھ واقعہ اس سے ریلیٹڈ کوئی دوسرا شخص بتانا چاہتا ہو کہ کب مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، کوئی ایسی صورتحال کے بارے میں کوئی شخص جانتا ہے آپ میں سے کہ بھئی یہ فلاں موقع پہ یا فلاں واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے جس میں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا؟ کچھ بتانا چاہتا ہو، کوئی ہنٹ دینا چاہتا ہو اس سے ریلیٹڈ؟ میں نے آپ لوگوں کو جیسے یہ والی آیت مبارک ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، میں نے آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ واقعہ بھی سنایا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ کوئی ایک آدھ واقعہ کسی کو کسی بھی اس کی اینگل سے کچھ پتا ہو اس واقعے سے؟ جی آ رہا ہے کسی کے ذہن میں؟ ہینڈ ریز کر سکتا ہے فوراً سے۔ یہ حسیب رحمان،
حسیب الرحمان جی. سر غزوہ احد کے اندر مطلب مسلمان جب مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے تھے، تب جی کفار نے مطلب دوسری سائڈ سے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، تو مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا. بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن میری مراد جو ہے نا وہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ اللہ کے وسلم سے نا ایک قبیلے والے لوگ آئے، اور انہوں نے کہا بھی ہم نے تازہ تازہ اسلام قبول کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ حفاظ کرام بھیج دیں، وہ ہماری قوم کو جا کے واعظ و نصیحت کریں گے، ان کو جا کے دین اسلام سمجھائیں گے. وہ 70 لوگ جو ہے نا وہ وہاں سے لے کے گئے، رستے میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، تو گویا پھر وہ والی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی کہ بھئی آئندہ کے بعد آپ نے جو ہے اس طریقے سے نکلنا ہے، جیسے عزا شفیق نے ابھی بتایا ہے. تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کو کلیئر. یہی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو کل بتائی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، تاکہ ایک دو اسباق، تین چار اسباق ہوتے ہیں ٹوٹل جو سیکھنے ہوتے ہیں ہم نے، اور وہ ہمیں ذہن میں ہونے چاہیے کم از کم. یہی تو آپ نے نوٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، یہی ہنٹ دے کے آپ نوٹ کر لیا کریں. تو یہی آپ نے بتانا ہوتا ہے، اگلے دن بتا دیا کریں کہ یہ چیز ہم نے کل پڑھی ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت. عائشہ جاوید. سر جس طرح شرکیہ یہ آ جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا، یہ کالا جادو وغیرہ جو ہے، اس طرح کی جو بالکل ہتھ کنڈے ہیں انہیں. بالکل بالکل. تو ہم نے اسپیسیفکلی دو چار چیزیں بیان کی ہے، جنرلائز کرنے کے لیے اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے یا اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط کے علاوہ کسی بھی ضابطہ، کسی بھی اصول کو اپنانا گویا طاغوت کی پیروی کرنے کے مترادف ہے. نظام شیطان، طوبہ قندیل نے بالکل درست فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف عمل. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں چلتے ہیں آگے. آج کے سبق پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، بلکہ اس آیت پہ بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، آپ کا ریوائز تو کرنا ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جب تم سے کہا جائے، تم سے کہا گیا تھا کہ تم روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ کب کی بات ہے؟ اینی ون ہو وانٹ ٹو ٹیل می اباؤٹ دس آیا، کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب اس آیت کو غور سے پڑھیں، ایک دفعہ میں دوبارہ اوپن کر رہا ہوں کہ علم ترا، کہ آپ کو یاد نہیں ہے، الی الذین، مطلب اس وقت کی بات کہ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کب کی بات ہے یہ؟ جی سہیل احمد. سہیل احمد. سر یہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ادھر جنگ پہ جانا ہے، جنگ کرنی ہے، لیکن جب پھر موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ بہانے ڈھونڈنے لگے. یہ تب کا آئی تھنک. جی جی، آپ کی بات کچھ پارشلی درست مانی جا سکتی ہے اگر فل پازیٹیو سوچا جائے. طوبہ قندیل اور اقرا بشارت کا میسج جو ہے، میرے خیال سے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آئی تھنک آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہجرت مدینہ سے پہلے کی یہ بات ہے، کہ جب ہجرت کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ بھی یہ جو 10 سال ہیں انہوں نے بڑی آزمائش میں گزارے. تو ان 10 سال کی یہ بات ہے کہ بھی وہ کہتے تھے کچھ مسلمان کہ آپ ہمارے لیے کیوں نہیں حکم دیتے کہ ہم ان کو پتھر کا جواب پتھر سے دیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں، ٹھیک ہے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے تھے قیل لہم کفوا ایدیکم، ان سے کہا گیا تھا نہیں بھائی ابھی آپ لوگوں نے اس کا جو ہے نا وہ ریئیکشن شو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ والی یہ آیت مبارکہ اس سے ریلیٹڈ ہے، پھر آگے آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ ریوائز بھی ہو گیا ہمارا. آج والے سبق پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 78 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، پھر میں کل پوچھوں گا، پھر آپ لوگوں میں سے کچھ کو نہیں آئے گا. آپ لوگ، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہنٹ نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کل آگے بتا سکیں کہ بھئی یہ چیز ہم نے پڑھی تھی. سبق ہی نوٹ کرنے ہوتے ہیں انسان نے، اور باقی زبانی یاد کرنے کا تو میں نے وہ کہا نہیں. جب زبانی سننے بیٹھو تو پھر تو بچوں کو دقت بھی ہوگی. اینما تکونوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، موت جو ہے نا اٹل حقیقت ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. منافق انسان یہ بات سوچتا ہے، یا کافر شخص یہ بات سوچتا ہے کہ میں ادھر نہ جاتا تو ایسے ہو جاتا، ادھر نہ جاتا تو یہ ہو جاتا، ادھر آ گیا ہوں تو یہ ہو گیا. اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا منافق شخص جس طریقے سے سوچتے ہیں کہ ہم اچھا ہوا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں گئے، نہیں تو ہمیں تو نقصان اٹھانا پڑتا جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا تو کہتے تھے یار ہم تو تمہارے دوست ہیں، یہ وہ فلاں فلاں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی اصول مومن بندے کی زبان کیا کہنی چاہیے، اینما تکونو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں ادراک کر لے گی، پا لے گی موت، موت نے تمہیں جو ہے نا وہ ایکسیس کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تمہارے پاس پہنچ جانا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے موت سے۔ اور یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، پھر غیر مسلم میں کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی کسی ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتا، ایتھیسٹ ٹائپ ہے، تمام کے تمام لوگ، کوئی بھی ان میں سے موت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، ایسی حقیقت ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت نے ادراک کر لینا ہے۔ بھائی ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہتے ہو ہم پیچھے رہ گئے اس لیے بچ گئے، یا ہم یہ رہ گئے وہ، تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو کنتم، اگرچہ ہو تم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں بھی گھس جاؤ، چھپ جاؤ، ٹھیک ہے، تب بھی موت سے تم بچ سکتے نہیں بچ سکتے۔ یہ موت ہے بھائی، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کے دل میں انسان کو یہ پتہ ہے نا، اس نے سوچا ہوا ہے اور ہر وقت ذہن میں رہتا ہے کہ موت آنی ہے، ٹھیک ہے، میں جتنا مرضی بھاگ جاؤں، ٹھیک ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ یار آنی آنی ہے، اس کو جہاد سے بھی ڈر نہیں لگتا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں کام کرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، دیکھیں بھائی اگر پہنچتی ہے انہیں حسنتن کوئی بھلائی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں حاضی من عند اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یعنی جب یہ لوگ مال غنیمت حاصل کر کے آتے ہیں کچھ منافق، تو کہتے ہیں یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جو ہے نا فتح عطا کی ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی، ہَذِهِ من عندک، تو یہ پتہ کیا کہتے ہیں، یقول، وہ کہتے ہیں ہَذِهِ، یہ جو ہے من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتا نا یہ آج کل یہی ٹرینڈ ہوتا ہے نا، وہ اگر قاری صاحب کی وجہ سے، ایک عالم دین کی وجہ سے معاشرے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے نا، تو کہتے ہیں یار قاری صاحب نے کی تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قاری صاحب کا بیچ میں نام ہی نہیں لینا، ایسا نہیں ہے۔ اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ نے اصول ذہن میں رکھنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ انسان کو بذات خود عاجزی کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن دوسری جانب پیرلل میں انسان کو اپنے جو احسان مند لوگ ہیں، جو جس سے معاشرہ جو ہے نا وہ پازیٹیو ایفیکٹ ہو رہا ہے جن سے، ان کا شکر گزار اور قدردان بھی ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، بھائی جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا، وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھتے ہیں؟ اس وجہ سے ہمیں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، بس یہ نہیں سوچنا، وہ زیادہ پرو سوچنے لگ جاتے ہیں نا بہت زیادہ، اور جی یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا کیا کام ہے بیچ میں ہے، وہ عالم دین نے کچھ نہ کچھ کر دیا، یا ابا جان نے کچھ کر دیا، وہ کہتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے ابا جان کی، ہیں ابو پوری زندگی کرتے ہیں تو کہ ابا جان نے ڈیوٹی لگائی ہے، والدہ کرے تو کہ ابا جان نے ڈیوٹی لگائی ہے، ٹھیک ہے، خامد اگر اچھا کر رہا ہے تو اس کو کہو یار تیری تو ڈیوٹی ہے، یہ بیوی آگے سے یہ کہے، بیوی کرے تو کہو تیری ڈیوٹی نہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، بھائی لوگ اگر کسی کے ساتھ بیٹر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھلائی کا کام کر رہا ہے، تو آپ نے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ اصول ہے۔ اب یہ اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ اہم نقطہ ہے، علمی پوائنٹ ہے۔ ایک منٹ رکیے گا صرف۔ جی چلتے ہیں آگے۔ تو یہ آپ نے ایک اہم پوائنٹ نوٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے یہ نوٹ کروانے کی؟ معاشرے میں نا دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سارا کچھ سمجھتا ہے کہ بندیاں نے کیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت ہی جو ہے نا وہ پاؤں چھونے پہ اور اس ٹائپ کے کاموں پہ وہ یہ بالکل ہی نچلا طبقہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہتا ہے یار میں نے تو کسی کا شکریہ ادا ہی نہیں کرنا، ایسی تیسی، ٹھیک ہے۔
یہ دونوں طبقے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. اعتدال اللہ تعالیٰ کو چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس بندے کو ذریعہ بنایا یہ کام کرنے کا، یہ پیغام پہنچانے کا، یہ فیسیلیٹیشن دینے کا، یہ سہولت پرووائڈ کرنے کا، یہ مجھے معاونت کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں. والدین کا شکریہ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں بارہا کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی والدین کا شکریہ ادا کریں، ان کی احسان مندی کے ساتھ ان سے پیش آئیں، یہ وہ فلاں اس طرح کی بات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ والدین انسان کے ساتھ جس طریقے سے بھلائی کا کام کرتے ہیں اس طریقے سے بچوں کو بھی آگے سے اسی طریقے سے آؤٹ پٹ دینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ. منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یار یہ کون سا اس نبی کا کمال ہے، یہ کون سا اس نبی کے ذریعے ہمیں پہنچا، یہ کون سا اس نبی نے کچھ کیا ہے، اس طرح کی بات کرنی. اور بڑی جو ہے نا منافقانہ روش ہوتی ہے یہ چیز. بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یعنی اس ٹائم جب بھلائی کا معاملہ ہونا تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی بات. اور اگر کوئی نقصان ہو جانا، جیسے غزوہ احد میں نقصان ہوا، تو کہنا یقولو ہذہ من عندک، یار یہ سارا کام جو ہے نا ولی نعوذ باللہ محمد کا ہے. میری بات سمجھتے ہیں؟ ان کا گویا یہ بات ہونے کہ یار یہ سارا کام اس نے کیا ہے، اس نے کروایا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ آپ نے جنگ لڑنی ہے مدینے میں رہ کے لڑیں، یہ کہتے نہیں باہر جا کے لڑنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پرابلم بنا دیتے ہیں. تو یہ آپ لوگ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں نا آج کے معاشرے میں، یہ اس طرح کی مثالیں آپ کو مساجد میں بڑی ملیں گی، مساجد میں، مدارس میں، یا کہیں جو پڑھانے والے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، اس ٹائپ سے کچھ چیزیں جو ہیں، یا کچھ گھرانے بھی اس طرح کے ہیں. تو آپ کو وہاں ملے گی کہ آپ دیکھیں گے نا اگر کہیں پہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے، اچھا ورک آؤٹ کر رہا ہے، تو اس کا تو کوئی احسان مندی کا تو صورتحال ہی پیش نہیں آتی نا. اس کو کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، تو چپ کر، تو یہ فلاں اس طرح. اور اگر مثال کے طور پر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خامی آ گئی، چونکہ ہر بندے میں خامی ہوتی ہے، کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو کہنا یہ سارا الزام ہی اس کے اوپر لگا دینا کہ یار یہ ساری کام ہی اس کے ہیں. تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ بری چیز ہے. انسان کو اعتدال رکھنا چاہیے، یا تو پھر دونوں کام کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی کل کلو من عند اللہ، بندے کے پتر تم تو پھر یہ کہو نا کہ یار یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. یہ بات سمجھتے ہیں؟ اگر اس طرح تم نے الزام لگانا ہے تو پھر اس طرح بات کرو کہ یہ سارا کچھ اللہ کی جانب سے ہے. فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہے ایسی قوم کو، بھائی کیا ہو گیا تم ایسی قوم، لا یکادون یفقہون حدیثا، تو تم تو بات سمجھنے کے قریب تر بھی نہیں ہو، تمہیں تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، تم تو بات سمجھتے نہیں ہو نا، تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اصل اصول کیا ہے، انسان کو کہنا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کہنا اس نے یہ چاہیے، اس کو کسی ایک بندے پہ اسپیسیفکلی الزام نہیں لگانا چاہیے کہ یار یہ فلاں کا قصور ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، دیکھو بھائی جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، من حسنۃ کوئی بھی بھلائی، فمن اللہ، تو آپ کو کہنا چاہیے یہ اللہ کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسان ہیں نا، جتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انسان ان نعمتوں کا تو شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا. وہ ہے نا سورہ رحمان میں بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس طریقے سے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی. تو انسان تو ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا. گویا اگر انسان کوئی اگر کام کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے اگر اس کے اوپر فضل کر دے، ٹھیک ہے، اس کام کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ کا فضل کہلائے گا، وہ اللہ کا احسان کہلائے گا کہ انسان نے، دیکھو نا، میں نے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کسی شخص نے مجھ سے جو ہے نا وہ 1000 لیا ہو، اور وہ مجھے جو ہے نا وہ 10-20 روپے یا ایک دور پہ مجھے واپس کر رہا ہو، تو یہ تو میرا فضل ہے نا کہ میں اس 1-2 روپے کے بدلے اس کو کچھ اچھا عطا کر دوں، یعنی اس کو کچھ بہتر دے دوں. ٹھیک ہے، میں اس کو 5-10 کی کوئی چیز لے دوں بالفرض. یہ تو میرے اوپر مرضی ہے نا اگر میں فضل والا ہوں. اور اگر میں کہتا ہوں یار اس نے تو بھی میرے 1000 دینا ہے، 1 روپیہ اس نے بھی دیا مجھے، ٹھیک ہے، یا 1 روپیہ دیا ابھی، تو میں اگر نہ دینا چاہوں کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ کوئی مجھے کہے گا یار تو نے غلط کیا ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا گویا یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کو مثال کے ذریعے تو سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات کی تھوڑی گہرائی سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کے تو احسان اتنے سارے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کے جو ہے نا وہ بدلہ دے نہیں سکتا.
تو وہ تھوڑے بہت جو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پھر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پھر ہماری اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کی آؤٹ پٹ بہتر دے دے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے رسول کو فرمانا کہ بھی ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، فرمایا اللہ کے رسول آپ بھی کہاں، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ آپ اس چیز کو آپ نقطے کو سمجھیں، پھر آپ کے دل میں اصل اللہ تعالیٰ کی بات پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی اور ہم عطا جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ کتنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو کہنا چاہیے کہ بھئی جو بھی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ گویا اللہ کی جانب سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو اس کے اپنے نفس کی جانب سے ہے۔ اس میں کئی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، نفس کی جانب سے کیسے ہے؟ دیکھیں، انسان نے کوئی غلطی کی ہے، یا اس نے کوئی کوتاہی کی ہے، یا اس نے شکر گزاری صحیح طریقے سے بجا نہیں لے کے آیا، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق جس طریقے سے اسے ادا کرنے چاہیے تو اس طریقے سے نہیں کیے، یا اس نے حقوق ادا کیے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تکلیف لے کے آ کے، تو یہ گویا ہر صورتحال میں وہ جو برائی کا معاملہ ہے وہ اس کے اوپر ہی آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے خلاف چیز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ برائی جو ہے نا وہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈال دی ہے۔ ہاں، اگر انسان اس لحاظ سے سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اوپر یہ تکلیف دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کا مائنڈ یہ کہے کہ یار یہ تکلیف جو ہے نا وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو گئی اس کے اندر، اور اس نے مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عنایت کرنی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے تکلیف دی۔ جیسے جناب یوسف کا واقعہ سنتے ہیں کس طریقے سے ان کو جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اور اللہ کے وسلم کا واقعہ سنتے ہیں، دیگر صحابہ کا سنتے ہیں، تو گویا اگر کہیں پہ تکلیف کسی کو پہنچی ہے، کوئی نقصان کسی کو پہنچا ہے، تو وہ ظاہراً اس وقت اس ٹائم کے لحاظ سے، اس پیریڈ کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کی جو آؤٹ پٹ دوسرے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے وسلم کی محنت 10 سال کے بعد جب مدینہ گئے، پھر اس کے بعد جو اللہ کے وسلم کی یہ جو 23 سالہ زندگی یہ والی جو ہے نبوت کی، اس میں جو پھر آؤٹ پٹ ملی، پھر 1,24,000 صحابہ اکرام کا ایک مجمع، ٹھیک ہے، ایک اچھی خاصی یورش جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر وہ صحابہ کرام کو پھلتے پھولتے دیکھنا، تو کمثلی غیث اعجب الکفار نباتو، پھر کفار کا اس بات کے اوپر بڑا حیران ہونا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے وسلم کا اپنی کھیتی کو، اپنے پھلتے پھولتے ہوئے جو ہے نا وہ گلستان کو دیکھنا، گویا کتنا ایک مسحور کن ہوگا۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو دکھنے میں سم ٹائم جو ہے نا سٹارٹنگ میں انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ گویا کوئی بھی تکلیف ہے وہ انسان کے اپنے ہی لیے بہتر ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اینگل سے، یا پھر اس نے کوئی غلطی کی ہے، یا پھر اس نے جو ہے نا غلطی نہیں بھی کی، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام پہ جو ہے نا اس وقت تو آزمائش پہ آزمائش آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جناب ابراہیم کو مقام دیا ہے وہ تو اس کی مثال ہی اور ہے۔ یہ چیز ہے یہاں پہ، آئی تھنک آپ کو کانسیپٹ تھوڑا کلیئر ہوا ہوگا اس معاملے میں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے، ٹھیک ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، لوگ مانے نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زبردست شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چیک کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول، اے اللہ کے وسلم، یہ بریکٹ میں آئے گا، اے اللہ کے وسلم، گویا ان سے مخاطب یہ بات ہو رہی ہے کہ من یطع الرسول، جس نے آپ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، پیچھے کہہ رہے ہیں وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، یہاں کہہ رہے ہیں من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو گویا پس تحقیق یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا عین اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ والی بات ہے۔ ومن تولا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آپ کی اطاعت سے، اطاعت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں ہم نے اللہ کے رسول آپ کو بھیجا اس پر کوئی نگران، نگہبان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں ان لوگوں کے اوپر زور، جبر و اکراہ کے ساتھ ان کو نہیں منوانا آپ نے، یعنی آپ پابند نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بات مانے، ٹھیک ہے، اگر نہ مانے تو آپ کہیں نہیں یار جو ہے نا یہ بات کیوں نہیں مان رہے، نہیں، آپ کا کام ہے فذکر انما انت مذکر، اے اللہ کے رسول آپ پیغام پہنچائیں، پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں کہ نہیں لے کے آئیں گے تو آپ نے کھینچ کے ان کو لے کے آنا، نہیں،
آپ اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ لاجیکل طریقے سے، ایفیکٹو میتھڈ سے، حکمت کے ساتھ آپ ان کو پیغام پہنچائیں. اگر یہ کوئی ایمان نہیں لے کے آتا تو اللہ کے رسول آپ کے اوپر اس چیز کی پکڑ نہیں ہوگی. اور چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ وارثین انبیاء ہیں، نبی کے وارث ہیں، تو گویا ان کو بھی یہی تلقین ہے یہاں پہ کہ بھائی جو بھی علماء والا کام کرے، کسی کو کوئی پیغام پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے جبر و اکراہ کا معاملہ نہیں کیا کہ بھئی تم نے زبردستی جو ہے نا وہ کسی کو کھینچ کے لے کے آنا ہے اور تم نے کہنا ہے کہ یار تم کیوں نہیں مان رہے اور اپنے دل کو اس پہ گھائل کر لینا. نہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. آپ ریپیٹڈلی پیغام پہنچائیں، آپ ایفیکٹو میتھڈ چوز کر کے پیغام پہنچائیں، آپ ایفیکٹو ٹائم چوز کر کے پیغام پہنچائیں، آپ جو ہے نا وہ وے آف ٹاکنگ بہتر کر کے پیغام پہنچائیں، آپ اسپیسیفک جو ہے نا ورڈز جو ہے نا وہ ان کو چوز کر کے پیغام پہنچائیں. ٹھیک ہے، یعنی اچھے انداز سے، جس قدر آپ جس اینگل سے بھی اچھا کر سکتے ہیں اس کو پیغام پہنچائیں، یہ آپ کا کام ہے. لیکن آپ کہیں کہ یار اگر میں پیغام نہیں پہنچا، میں پیغام پہنچایا لیکن کوئی کسی نے مانا نہیں، اور آپ دل ہی دل میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گھائل کریں اور کہیں یار میری تو کوئی بات نہیں مانی یار، یہ فلاں فلاں فلاں، تو وہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے پیغام پہنچا کے، بتا کے. ٹھیک ہے، یہ ہر ایک بندے کے لیے ایک اہم نقطہ ہے، یہ بھی آپ نوٹ آؤٹ کریں. ومن تولی فما ارسلنا علیہ، اللہ رسول آپ ان پہ نگہبان تھوڑے ہیں. اب پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ بات آ رہی ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافقین کی بات آ رہی ہے کہ منافق شخص جو ہیں وہ کہتے کیا ہیں. ایک منٹ رکیے گا. جی، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافق کہتے ہیں، اصل میں گرمیاں آ گئی ہیں اور بار بار جو ہے نا پیاس لگتی ہے، میں تو پڑھا رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں صرف کانوں کے ساتھ. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہم تو آپ کی کرتے ہیں. بھائی اللہ کے وسلم کے سامنے نا باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کی اطاعت گزار ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. ایسے منافقین لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے نا بڑی ایک ایک اینگل سے ایسا مطلب کہ ان کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی قرآن کریم میں کھول کھول کے کہ بھائی یہ منافق شخص کرتے ہیں اس طرح اس طرح. کہ وہ قولون آ کے کہیں گے بھئی ہم تو بڑے اطاعت گزار ہیں، ہمارے سے بڑا اطاعت گزار کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم جو ہے نا وہ امریکہ فتح کر دیں گے. ٹھیک ہے، باتیں بڑی بڑی. تو فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، آپ سے الگ ہوتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کو جب بیٹھ کے اپنے یاروں کے ساتھ محفلیں جماتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھئی سناؤ کی گلاں ہوئی ہیں، پھر اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ، رات کو مشورے کرتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ جو ہے غیر الذی تقول، وہ باتیں کرتا ہے وہاں بیٹھ کے جو یہاں آپ کے سامنے کرتے ہیں نا اس کے اپوزٹ بات وہاں بیٹھ کے کرتے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے سامنے منہ کے سامنے کہیں گے ایسی یار حاضر سر، یہ منافقانہ روش ہے. کوئی بندہ کسی کے منہ کے سامنے کچھ کہے اور پیٹھ پیچھے جا کے کچھ اور باتیں کرے اس کے خلاف، تو یہ کام نہیں کرنا زندگی میں. ٹھیک ہے، کوشش کرنی. دیکھو ہر انسان کوشش کر سکتا ہے، ہم کہیں کہ اب میرے سے نہیں ہو سکتا، اس سے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. ہر بندے سے غلطی مسٹیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے درگزر بھی کرنا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم دین نے ایک تقریر میں ایک بات کی، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت زبردست عالم دین ہے پاکستان کے، تو وہ بلکہ انٹرنیشنل عالم دین ہے. انہوں نے ایک دن بات کی کہ بھائی دیکھو بھائی تکبر نہیں کرنا اور اس طریقے سے بات نہیں کرنی. وہ ایک دن اپنی گاڑی پہ سوار ہونے لگے، تو وہ ان کو جلدی تھی شاید. ٹھیک ہے، انسان اگر پازیٹیو سوچے، ان کو جلدی تھی شاید، تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے، کسی نے سلام لینے لگا نا کوئی آگے ہو کے، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ یار میں مطلب جانا ہے یا آگے کوئی کام ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ دیکھو یہ منافق جو بندے ہوتے ہیں نا، یقین مانے یہی کام کرتے ہیں. وہ جو نکالتی علماء کی جو ہے نا غلطیاں نکالنی ہیں، انہوں نے کام تو ہے نہیں کوئی اور. وہ ایک تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا، دوسری تقریر میں نا وہاں وہ ان کی وہی تقریر پیچھے لگا کے نا بیک گراؤنڈ پہ وہی ویڈیو لگا کے آگے کہ دیکھو جی یہ اسلام نہیں لے رہے عالم دین، اور ان کو کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس طرح اشارہ کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے بھائی، یعنی یہاں پہ آپ کو اتنا پریسائزلی آپ نے دیکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے بڑا پریسائزلی دیکھنا ہے کہ ایک عالم دین کو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے بھائی کسی بندے سے. سم ٹائم کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے، اس نے جانا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اب جب سے وہ کیمرہ نظام آیا نا، کوئی بندے کو چھوڑتا نہیں ہے کوئی بھی، وہ بس الزام پہ الزام، کوئی اس کے پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو اس کا پازیٹیو سوچ. ہاں بعض اوقات غلطی ہوتی ہے جو جینون جو ہے نا غلطی ہوتی ہے، وہاں پہ تو پھر بندہ کہتا ہے یار یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. غیر الذی تقول، ٹھیک ہے، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں نا، جو وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارا کچھ نوٹ آؤٹ کر رہا ہے.
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے اللہ کے رسول آپ ان سے اعراض کیجئے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کارساز ہے، آپ کا مددگار ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو انسان کو کسی چیز کی فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ یہ منافق کو جو ہے نا ان سے اعراض کیجئے، ٹھیک ہے، ان سے آپ بس ٹھیک ہے وہی والی بات ہے، وقالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل انسان کا اللہ پر ہو کہ یار اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو منافق جو ہے نا جتنی مرضی سازشیں کر لے میں نکل جاؤں گا یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ آخری آیت مبارکہ پڑھتے ہیں آج کے سبق کی، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن کریم پہ تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کریم تو شے ہی تدبر کی ہے کہ انسان ایک ایک آیت کو پڑھے اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، دیکھے کہ کہیں مجھ میں یہ غلطی موجود تو نہیں ہے، اگر غلطی موجود ہے اس کو ساتھ ساتھ ریموو کرتا چلا جائے، تو پھر دیکھے کہ اس کی زندگی کے اندر کس طریقے سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کس طریقے سے دنیا میں ہی جنت بنتی ہے، اس کے گھر کس طریقے سے بہتر ہوتا ہے، اس کا اخلاق کس طریقے سے بیٹر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہم نے سیکھنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ عمل۔ افلا یتدبرون القرآن، انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پر جو ہے وہ غور و فکر کرے۔ بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کریم جو ہے وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو بھائی قرآن پہ تم غور و فکر کرو، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی بندے کی جانب سے، کسی بھی ذات کی جانب سے، کسی بھی پرسنالٹی کی جانب سے ہوتا، تو اس میں ایک تو کامن چیز ہونی تھی نا، وہ کیا؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ نے اس میں اختلاف بہت پانے تھے۔ اچھا، اختلاف سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، دیکھیں ہوتا ہے نا اس طرح کے انسان جب بچپن میں ہوتا ہے نا تو اس کی عقل جو ہے وہ ناپختہ ہوتی ہے بچپنے میں، جوانی میں جو ہے نا اس کی عمر چونکہ کچھ بڑھ چکی ہوتی ہے، قدرے وہ جو ہے نا وہ ترقی کر جاتی ہے، اس کی عقل تھوڑی پختہ عقل کی طرف چلے جاتا ہے، پختہ عمر ہو جاتی ہے، جیسے پختہ عمر کی جانب جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی عقل تھوڑی اور گلوم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان جو ہے تھوڑی اور جب بڑھاپے کی جانب جاتا ہے تو وہ کسی اور انداز سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لاجکس اور اس کے پروز کونز اور ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان اگر کسی خاص علاقے میں رہتا ہے، خاص ایریے میں رہتا ہے، تو اس کی سوچ و بچار اور اس کے اصول و ضوابط کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علاقہ چینج کرتا ہے، اس کے اصول و ضوابط بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کسی خاص قوم کی طرف ہوتا ہے، قوم کے پاس ہوتا ہے تو اس قوم کے لحاظ سے وہ سوچتا ہے، پھر جیسے ہی وہ دوسری قوم کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو اصول و ضوابط کچھ اور چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان شہر، ملک، معاشرتی حالات کو بڑے جلدی جو ہے نا وہ قبول کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ چیزیں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر یہ قرآن کریم کسی ایک خاص ذات کی جانب سے ہوتا، یعنی کسی انسان کی جانب سے ہوتا، تو اللہ کے وسلم کے حالات و واقعات سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، وہ مکہ سے مدینہ بھی آئے ہیں، مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ بھی ان کے کانٹریکٹ موجود ہیں، ان کے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ جو کچھ قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی ہیں، پھر اللہ کے وسلم نے جو ہے نا وہ مختلف جنگیں کی ہیں، جنگوں سے پہلے کچھ چیزیں تھیں، جنگوں کے بعد انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کچھ اصول و ضوابط چینج کرتا ہے اور بہت کچھ ہے۔ تو اگر یہ کسی خاص ذات کی جانب سے ہوتا تو اس قرآن میں تو پھر بہت سارے رد و بدل ہوتے۔ آپ علامہ اقبال کو تو جانتے ہیں نا، جناب علامہ اقبال کو جس نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی جوانی کی جو تحریریں ہیں ان کی تھوڑا سا پختہ عمر کی ہیں، پھر جب وہ یورپ گھوم کے آئے ہیں پھر ان کی جو باتیں ہیں، تو یہ سارا آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو کچھ جو ہے نا پہلے کچھ اور فلسفہ لگے گا، وہ کہیں گے یار یہ اس طرح اس طرح اس طرح، آگے جا کے کچھ اور بات شروع ہو جائے گی، یعنی وہ گویا پہلے کچھ اور طریقے سے سوچتے تھے، پھر جب وہ انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی جو ہے نا وہ صورتحال کو، اور سارا وہاں پہ یورپ کو گھوما انہوں نے، سارا انہوں نے وہ چیزیں دیکھی، مسلمانوں کی وہ جو قدیم ساری ایک تاریخ تھی اس کو پڑھنے کا موقع ملا، قرآن کریم دیکھا، پھر کسی اور انداز سے شعر و شاعری شروع کی انہوں نے، ایک اور انداز اپنایا، شروع میں کچھ اور بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں کچھ اور بات کرتے ہیں، پہلے کہیں پہ بزرگوں سے ریلیٹڈ بھی بات موجود ہے، پھر کہیں پہ آگے اس کا رد بھی لکھ دیا ہے، کہیں پیروں پہ بات موجود ہے، کسی خاص پیر کی شان بیان کی ہے،
بعد میں آ کے پیروں پہ بھی رد کر دیا انہوں نے کہ بھائی جو ہے نا گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن فلاں فلاں فلاں. تو اس طریقے سے انہوں نے بات کری. تو بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی مرید جو ہے نا اس کو کچھ ملتا نہیں ہے فلاں فلاں. تو مطلب پہلے کچھ اور بیان کیا, اینڈ میں کچھ اور بیان کر دیا. تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیں, بندہ ہو تو اس کی تو بات میں اختلاف ہو سکتا ہے نا. کیوں بھائی سہیل, سن رہے ہیں بات؟ سہیل ہے بھی یا نہیں ہے؟ حسیب الرحمان آواز آ رہی ہے آپ تک؟ یس سر, آواز آ رہی ہے. ہاں, تو یہ بات اس طرح ہے نا کہ پھر جناب علامہ اقبال کو جس نے پڑھا ہے تو وہ اگر غور کرے گا تو شروع میں ابتدائی زمانہ میں کچھ اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور بعد میں پوائنٹ آف ویو چینج ہو جاتا ہے. قرآن اگر کسی ایک بندے کی جانب سے ہوتا تو ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا, تو قرآن میں تو اختلاف ہوتا نا. قرآن ایک جگہ پہ کہتا نہیں اس طرح کر لو, دوسری جگہ پہ کہتا نہیں اس طرح کر لو. بات سمجھتے ہیں؟ تو قرآن میں ایسی کوئی یس صورت, سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ہاں تو قرآن میں ایسی کوئی ایج کے ساتھ ساتھ نا بندے کی سوچ میں کافی مطلب آتی رہتی ہے, چینج ہوتی رہتی ہے. فرق آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے نا, وہ اگر انسان اس کو تھوڑا لاجیکل سوچے اس کو سمجھ آ جائے گی. میرے خیال سے اتنا آج کے لیے 82 ہاں جی, میچورٹی آئی تھی. ہاں 82 نمبر آئے تک کافی ہے آج کے لیے. تو اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو پوچھ سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں تو ایک آدھی آدمی اور بھی پڑھا دوں گا, باقی بچے اگر کہتے ہیں تو, نہیں تو اتنا کافی ہے. جی, کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ نیدا فاروق کہہ رہی ہیں پڑھا دیں, باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج کے سبق سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کر لے, نہیں تو ایک آدھی آیت پڑھ لیتے ہیں. سر ایک میرا کویشچن ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں جی تو جی ہم نے صرف ڈلیور کرنی ہوتی ہے وہ, پر وہ آگے سننے کی بجائے وہ آگے ہم سے ہی وہ کانٹا نکالنے لگ جاتے ہیں, تو اس کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا, اس پہ پھر بندے کو صبر کرنا چاہیے بھائی. یہ والا کام نا اکثر علماء کے ساتھ ہوتا ہے, بیچاروں کے ساتھ. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ان کے ساتھ. عام بندے کے ساتھ ہو نا, وہ جو علماء کے ساتھ ہوتا ہے تو بندے کو لگ پتہ جاتا ہے. یقین مانے, میں نے نا ایک دن نماز کروائی 12 منٹ کی, سوری ویسے عمومی طور پہ 10 منٹ کی ہوتی ہے, تو 12 منٹ کی نماز کروا دی. آپ کو پتہ ہے مساجد میں نا ہر طرح کا بندہ موجود ہوتا ہے. کوئی مطلب طبیعت جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, اور مزاج مختلف ہوتے ہیں. کوئی گھر سے لڑکا آیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بیوی سے لڑکے آیا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے یار کہیں پہ زور نہیں نکلنا نا تو قارثہ پہ زور لگا دینا ہے. اور میں نے نا, حالانکہ اللہ کا شکر ہے میں جب سے کروا رہا ہوں 4-5 سال سے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, تو میں نے کبھی اس کا وہ نہیں, مطلب جیسے علماء اکرام کچھ بھی لیتے بھی ہیں نا تھوڑا بہت پے لے رہے ہوتے ہیں, تو ایسے پے کا بھی صورتحال نہیں ہے, فری آف کاسٹ چل رہا ہوتا ہے سسٹم. لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں, میں سوچتا ہوں جو پے لیتے ہوں گے ان کو کیا کرتے ہوں گے لوگ. تو مجھے نا ایک دن جیسے میں نے نا 12 منٹ کی پڑھائی نا نماز, سلام پھیرا, تو ایک بندہ پیچھے سے کھڑا ہوا, 2-3 صفحے تھی, تو وہ دوسری صف سے کھڑا ہو کہتا کہ نہیں, میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی ہمارے اندر اتنا کو بھی صبر ہونا چاہیے. بھئی کام جب کرنا نیکی کا پھر تو صبر کرنا پڑے گا. کھڑے ہو کہتے یار کر سب جے ایویں نماز کراؤ گے تو پھر تو کوئی نماز نہیں پڑھے گا. تھوڑا نا اس کا طنزیہ لہجہ اور تکبرانہ مزاج اور اس ٹائپ سے اس نے نا بالکل روڈ بیہیویئر شو کیا. خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیچھے خاموش بیٹھے رہے. ہم نے کہا چلیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس طرح کی صورتحال ایک دفعہ نہیں جی صاحب بھی کئی دفعہ پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی اتنا بھی لوگوں میں صبر نہیں ہے کہ 1-8 منٹ اگر اوپر ہو جاتا ہے, بھئی اب ہم کیا ماپ کے نماز کروایا کریں کہ بھئی 1 آیت کم پڑھی ہے, 2 زیادہ پڑھی ہیں, 4 ہم کیا گھڑی کی طرف دیکھ کے نماز پڑھائیں کہ بھئی 1 منٹ اوپر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. حیرت ہوتی ہے لوگوں پہ, ان کی عقل پہ اور ان کی جو ہے نا وہ فقاہت پہ. پھر کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کی صورتحال جو ہے نا پیدا ہوتی ہے. جی اس کوئی کہے گا کہ اسپیکر کیوں چلایا, دوسرا کہے گا اسپیکر چلاؤ,
ایک کہے گا پکھا نہیں چلانا، دوسرے کہے گا پکھا چلاؤ، ٹھیک ہے. مساجد میں جو ہے نا ایک آدھ بندہ دو چار بندے جو ہے نا آپس میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک بندہ آئے گا. میں نے آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، پچھلے رمضان کی بات بتاتا ہوں، اگلا رمضان بھی آ گیا. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں نا ہوتی ہیں، اس کو رکھیں کہ بھائی یہ ہونا ہے. جب انسان نیکی کا کام کرے گا پھر ہونا ہے یہ. میں نا صبح فجر کی نماز کروائی ایک مسجد میں جہاں میں نے تراویح پڑھاتا تھا نا، تو میری عادت تھی کہ میں نا صبح فجر کی نماز میں بھی قرآن پڑھ دیتا تھا تھوڑا سا، اور عشاء کی نماز میں بھی پڑھ دیتا تھا، اور مغرب کی نماز میں بھی تھوڑا سا پڑھ دیتا تھا. چلو تھوڑا کم رہ جاتا تھا 3 کو پاؤ کے ہم جو ہے نا وہ عشاء کی نماز اور ساتھ اس کے تراویح پڑھیں گے، تھوڑا آسانی ہو جائے گی بندوں کے لیے نا. میں نے نا ان کو فجر کی نماز میں نا 2 کے صفحے پڑھا دینے روزانہ. تو میں نا 2 صفحے پڑھا کے ایک دن ہٹا تو ایک بزرگ پیچھے بیٹھے ہوں، کہنے حافظ صاحب کی حال نے. کئی نا بزرگ بڑے خوشی سے ملتے ہیں، بندے کو خوشی بھی ہوتی ہے جب لوگ عزت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا الحمدللہ جی. کہتے حافظ صاحب یہ نا ہم صبح صبح تازہ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا اردو بولتے تھے. کہتے حافظ صاحب ہم صبح صبح تازہ ہوتے ہیں، آپ ایسے کیا کریں تھوڑا زیادہ پڑھا دیا کریں، آپ آدھا کو سپارہ پڑھا دیا کریں. میں بزرگ کے منہ کی طرف دیکھوں، بھائی یہ ٹھیک ہے بھائی آدھا سپارہ پڑھا دیا کریں صبح فجر ٹائم 2 رکعتوں میں. اچھا وہاں سے جو ہے نا وہ میں اٹھ کے باہر آیا ہوں گھر جانے کے لیے. تو ایک بندہ وہ گیٹ پہ کھڑے ہوں 2 4 بندے، کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے نا میری طرف، حافظ صاحب کوئی رحم کرو تے صبح صبح سحری کھادی ہوتی ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا. ٹھیک ہے مطلب بالکل اپوزٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. ایک جانب کوئی اور کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری بات کر رہا ہوتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میری بات کیوں نہیں مان رہے حافظ صاحب. ٹھیک ہے تو بھائی حافظ صاحب ہیں یا مجھے تو سمجھ نہیں آتی. وہ مشین کو بھی ڈبل آرڈر دو نا، اگر اپوزٹ ڈائریکشن سے مشین بھی اگر اس کے ہاتھ میں کوئی تھپڑ تھپڑ ہونا وہ بھی لگاتے. اس طرح کی ہوتی ہے بات، صورتحال پیدا ہوتی ہے. آپ لوگوں نے پھر صبر کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو صبر کرنا پڑتا ہے. ہاں ندا فاروق کہتے سر پھر جی آپ. صاحب میں نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسجد میں نا اس طرح کا ہے نا، کوئی یعنی کہ بزرگ ٹائپ جو ہوتا ہے نا بابے لوگ، وہ جی ہوتے جی ہیں اس طرح کے. ہمارے اب صورتحال پتہ کیا ہے، آپ لوگوں کو میں یہ تلقین کروں گا، مسجد میں جایا کریں نا تو کوشش کیا کریں اگر پنکھے کی ضرورت نہیں ہے نہ چلائیں. وہ جو چلائے گا اس کو وہ خود ہی بند کرے. آپ بسم اللہ پڑھی، نماز پڑھی، السلام علیکم، سب لوگ اچھے طریقے سے میں نے واپس آ گئے. اس طریقے سے جہاں پہ ضرورت ہو جتنا کو بولنے کی، جتنا بات کرنے کی، اس طریقے سے. ندا فاروق کہہ رہے پھر سر آپ کیا کرتے ہیں، مطلب کہ کس کی مانتے ہیں. یہ ہم کو میڈیم رستہ نکالتے ہیں، کوئی درمیانی رستہ نا، کہ جیسے کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، اس طرح کا کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے تھوڑا آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے کیونکہ ہم کسی کی بات مان کے اگر بہت زیادہ پڑھا دیں یا کسی کی بات مان کے بالکل کم کر دیں تو دونوں صورتوں میں ٹھیک نہیں ہے. اعتدال جو ہے نا میرے خیال سے طبیعت میں اگر شامل کر لیا جائے. جی کسی کا ہے کوئی کوشچن؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ ماشاءاللہ سارے حافظ ہیں، سب کو اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہے. جب کل پوچھوں گا پھر بچوں نے کہنا اچھا سر جی جی اسیب الرحمان. سر ایک کوشچن ہے کہ سر اسلام ہمیں ہر چیز کے اندر میانہ روی کا درس دیتا ہے، مطلب عبادت میں بھی، ہر چیز میں، مطلب زندگی کے ہر پہلو کے اندر، ہر یا پہلو میں مطلب کچھ چیزوں کے اندر؟ نہ 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 میرے علم کے مطابق اسلام ہر پہلو میں اعتدال کا درس دیتا ہے. آپ کو عبادت میں بھی اعتدال سے کراس کرنے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے اسلام میں. اسلام کہتا ہے کہ عبادت کریں لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ کریں. کیا آپ کہو کہ میں نے عبادت کرنی ہے کہ پوری رات میں، ٹھیک ہے آپ کو جیسے وہ 3 صحابہ نے کہا تھا میں نے نکاح نہیں کرنا تھا، اس نے کہا میں نے تو پوری عمر جو ہے روزے رکھنے ہیں، اور چوتھا کہتا میں نے یہ کرنا. اس طرح کی بات نہیں ہے اسلام میں. ربانیت وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اسلام کہتا ہے اعتدال، دین و دنیا کا اعتدال، بیلنس قائم رکھیں اپنی زندگی کے اندر. نہ دین کے لیے دنیا بالکل ترک کرے، نہ دنیا کے لیے دین ترک کرے. ٹھیک ہے نارملائز رہنا. جی بالکل. جی زید آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، منافقت سے ریلیٹڈ بتا دیں. قرۃ العین کا کویشچن ہے، منافقت سے ریلیٹڈ بتا دیں. منافقت سے ریلیٹڈ کیا بتاؤں قرۃ العین، مجھے اب اس سے ریلیٹڈ تو اتنا سارا ڈاٹا ہے قرآن کریم میں. زیادہ آپ کا کوئی کویشچن ہے، آپ کہہ رہے ہیں بات کرنی ہے، جلدی کریں. میں پرسنل میں پوچھتا ہوں کویشچن واٹس ایپ پہ فری ہو کے. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی. میں قرۃ العین سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا منافقت سے ریلیٹڈ بتا دیں کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے. منافقت سے ریلیٹڈ یہی ہے, میں آپ کو چلے جنرلائز ہی بتا دیتا ہوں کہ نفاق کسے کہتے ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. اگر کسی کو ذہن میں ہو کہ نفاق کو ہم نے آئی تھنک کہاں پہ ڈسکس کیا تھا, سورہ نور میں شاید کیا یا ہم نے, اور اس کا لیکچر بھی پڑا ہوا ہے کمپلیٹ, کہ جس میں منافق اور منافق کی علامات اور نفاق کی اقسام اور نفاق اس ٹائپ سے سب کچھ تھا اس میں نا. تو اگر آپ جا کے ایک دفعہ تھوڑا سرچ آؤٹ کر لیں وہاں پہ جو نا یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ, اس کو آپ ایک دفعہ سنیں گے آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہوگا, مجھے امید ہے. نفاق آئی تھنک فاسق کو کہتے ہیں جو منہ پہ کچھ ہو اور بعد میں نہیں, فاسق اور کچھ. دیکھو فاسق اور منافق میں فرق ہے, ٹھیک ہے. فاسق میں اور منافق میں فرق ہے. منافق اور چیز ہے, فاسق اور چیز ہے. فاسق شخص جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں نافرمان, غلطی جس سے ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو کوتاہیاں زیادہ کرتا ہے, جان بوجھ بوجھ کے کوتاہیاں کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو فاسق کہتے ہیں. ہر فاسق جو ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا, لیکن ہر منافق فاسق تو ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ سمجھیں اس کو. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اس کے بھلے کے لیے کوئی بات بتا رہے تھے, لیکن وہ الٹا آپ ہی کی نیت پر سوار اٹھانے لگ جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے, ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے یا پھر انہیں مزید سمجھانے کی کوشش کی جائے. آئی تھنک آپ نے میرا کویشچن سن لیا ہوگا جو کویشچن میں نے پڑھا ہے. دیکھیں انسان کسی کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, دوسرے شخص جو ہے نا وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے کسی خاص اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے, یا اس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار اس کو کیا فائدہ ہے کہ مجھے یہ سمجھا رہا ہے یا مجھے بتا رہا ہے. تو آپ جس حد تک بتا سکتے ہیں اسے سمجھا سکتے ہیں, نرم دل کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ اسے بتائیں, یہ آپ کا حق ہے بتانا ایز اے مسلم, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ نے دکھ ہی نہیں ہونا. اللہ کے وسلم کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ کہف میں چیپٹر 15 میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ کے رسول آپ اپنے نفس کو کیوں دکھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کے آتے. اس وجہ سے آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اس کو, وہ آپ کا افیکٹو میتھڈ ہے یا نہیں. یہ نہ ہونا کہ آپ 25 لوگوں کے سامنے کسی بندے کی بےزتی کر دیں, ٹھیک ہے, یا آپ 2-4 بندے کھڑے ہیں اس کے سامنے آپ دوسرے بندے کو سمجھانے لگ جائیں, کسی کی غلطی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کریں, اچھال کر پیش کریں, اور وہ بچہ جو ہے نا بہت زیادہ ہی اس کو بیڈ فیل کرے. تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے, اس سے جو ہے نا غلطی سدھرتی نہیں ہے. تو ہر غلطی کو سدھارنے کے بھی طریقے ہیں. کہہ رہا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, آئی تھنک اس کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, شروع میں ابتدا میں وہ ویڈیو کی اتنی کوالٹی نہیں تھی, لیکن میں نے ویڈیو بنائی تھی ہاؤ وی کین افیکٹو اور ایڈوائسز, کہ ہم جو ہے نا اپنی ایڈوائس جو ہے اس کو کس طریقے سے افیکٹو بنا سکتے ہیں. اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیں تو میرے خیال سے آپ اس کو ایک دفعہ سنیں گے تو آپ کو 2-4 چیزیں موٹی مل جائیں گی کہ ہمیں کس طریقے سے دوسرے شخص کو بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے. جی میرے خیال سے آپ سب لوگوں کے کویشچن اوکے ہیں. ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ کوئی شخص بھی کوئی بھی پوائنٹس کوئی بھی نکات لکھا کرے نا, تو وہ پرسنلی یا پھر کور ممبر جو ایڈمن ہیں ان کو آپ شیئر کر دیا کریں, تاکہ ہم گروپ میں جو ہے اس کو تھوڑا سیٹ کر کے شیئر کر دیا کریں. جو بچے نہیں لیکچر لے پاتے چلو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, اور باقی بچے جنہوں نے لیا بھی ہوتا ہے لیکچر ان کو بھی ایک یاد ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تو آپ میں سے شاید کوئی بندہ جو ہے نا وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ بڑا ہی جو ہے نا وہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ساری محنت جو ہے نا وہ استاد کرے یا 2-4 بچے کریں. تو اس طرح نہیں کریں. آپ میں سے کوئی بھی شخص کچھ بھی لکھنا موبائل کے اوپر ہے, نوٹس والی بات نہیں کر رہا. موبائل کے اوپر لکھا ہوا تحریر شدہ جو ہے نا, اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت کنٹینٹ ہو نا بالکل شارٹ فارم میں کہ یہ ہم نے پوائنٹ پڑھا ہے, تو وہ کنٹینٹ شیئر کر دیا کرے کور ممبرز کے ساتھ یا پرسنلی مجھ سے. تو انشاءاللہ اگر ہم دیکھیں گے اگر افیکٹو لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کو انشاءاللہ ہم گروپ میں بچوں کے لیے شیئر کریں گے اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.